بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ایک خوبصورت موضوع ہے، تحقیقی مطالعہ ہے، وہ ثلاثیات امام بخاری اور اس میں حنفی روات ان کے حوالے سے کچھ گزارشات وہ پیش خدمت ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، صفت اور تقریر کا نام ہے۔ قرآن حکیم کی یہ توضیح ہے، تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث کی جمع و تدوین کا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت جاری و ساری رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آخر پہ آپ کی ولادت ہوئی، سن 194 ہجری میں ولادت ہوئی اور 256 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ جلیل القدر محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ہزارہا آپ کے مشائخ ہیں اور کتنے ہی بے شمار آپ کے تلامذہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں صحیح بخاری آپ نے تدوین فرمائی، آپ نے یہ حدیث کی کتاب لکھی جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ ثلاثیات کا مطلب کیا ہے۔ ثلاثیات کا مطلب یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اگر 3 راویوں کا واسطہ ہو تو اسے کہیں گے امام بخاری کی ثلاثیات۔ کوئی بھی محدث ہے تو اس محدث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اگر 3 راویوں کا واسطہ ہو تو وہ ثلاثیات ہی ان کو کہا جائے گا۔ جیسا کہ امام بخاری کے ایک استاد و امام بخاری ان سے سنے اور وہ اپنے استاد سے سنے 2 ہو گئے، اور وہ اپنے استاد سے سنے جو کہ صحابی ہوں تو 3 ہو گئے، اور صحابی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائیں تو یہ 3 راویوں کا واسطہ، یہ ثلاثیات، اس حوالے سے اسے ثلاثیات کہا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح میں 22 ثلاثیات ہیں۔ 22 ثلاثیات کن کے توسط سے ہیں، درمیان میں کون راوی ہیں؟ ایک راوی ان کا نام ہے حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب کل روایات امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں نقل کی ہیں، بیان کی ہیں۔ امام بخاری کی کل 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات ان میں حضرت امام مکی بن ابراہیم کا نام آتا ہے، جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں، آپ کے شیخ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 22 ثلاثیات میں سے 11 ان کے توسط سے ہیں۔ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، یعنی امام بخاری نے امام مکی بن ابراہیم سے روایت کیا، اور وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں دیگر اساتذہ کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہونے کے حوالے سے اگر بات کی جائے، امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے پہلے جز کے صفحہ 268 پہ بیان کیا۔ اسی بات کو امام شیخ الاسلام ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام جز 5 صفحہ 464 پہ بیان کیا۔ مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں۔ اس بات کو ابن حجر نے الاصابہ کے دوسرے جز میں صفحہ 288 میں بیان کیا۔ اسی بات کو امام ابن کثیر نے التکمیل فی الجرح والتعدیل پہلا جز صفحہ 174 پہ بیان کیا۔ اور مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اسی بات کو
ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک اور کتاب تہذیب التہذیب کے 10ویں جز میں صفحہ 293 پہ بیان کیا۔ امام مزی نے اسے تہذیب الکمال کے جز 28 صفحہ 476 پہ بیان کیا۔ تو متعدد حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری کی ثلاثیات کے ایک مرکزی کردار امام مکی بن ابراہیم یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ثلاثیات امام بخاری کے جو دوسرے راوی ہیں، یہ دوسرے مرکزی کردار، جن سے کل 6 ثلاثیات امام بخاری نے روایت کی ہیں۔ ویسے صحیح بخاری میں جو ان کی کل روایات ہیں وہ تو 20 کی تعداد میں ہیں، کافی زیادہ ہے، کوئی 2 4 یا 10 15 نہیں ہیں، کوئی 20 نہیں ہیں، بلکہ 20 ہیں۔ 20 روایات میں سے ثلاثیات امام بخاری میں 6 روایات یعنی 6 ثلاثیات جو ہے وہ امام بخاری کے استاذ وہ ابو عاصم الضحاک بن مخلد النبیل کے توسط سے ہیں۔ یہ ابو عاصم جو ہیں، جن کو النبیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ انہیں النبیل اس لیے کہا جاتا ہے، النبیل بمعنی آنریبل، ریسپیکٹیبل، معزز، اس وجہ سے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا اکثر آنا جانا تھا۔ امام ظفر جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کے پاس اکثر آتے جاتے تھے امام ظفر کے پاس۔ تو ابو عاصم کنیت کے 2 لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو ایک بار یہ ابو عاصم الضحاک بن مخلد النبیل آئے تو انہوں نے دستک دی، لونڈی نے پوچھا کون، انہوں نے کہا اپنا بتایا، تو انہوں نے جا کے امام ظفر سے بیان کیا۔ امام ظفر نے پوچھا کہ کون سا ابو عاصم ہے، تو لونڈی نے کہا وہ جو النبیل ہے، النبیل بمعنی معزز، وہ شکل و صورت میں، قد و قامت میں یہ خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا۔ تو جب یہ امام ظفر کے پاس آئے تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابو عاصم الضحاک بن مخلد النبیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لونڈی نے جو آپ کو لقب دے دیا ہے یا جو آپ کی شناخت اور پہچان کا تعین کر دیا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اسماء الرجال اور طبقات کی کتب میں انہیں النبیل کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ثلاثیات بخاری میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے حوالے سے 6 ثلاثیات ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات کے یہ مرکزی کردار یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ امام مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال کے 29ویں جز کے صفحہ 417 پہ بیان کیا۔ اور امام ابو عاصم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اسے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے پہلے جز کے صفحہ 126 پہ بیان کیا۔ امام ذہبی نے اپنی دوسری معروف کتاب سیر اعلام النبلاء اس کے 9ویں جز کے صفحہ 532 پہ بیان کیا۔ تو یہ ایک سے زائد متعدد حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ثلاثیات امام بخاری کے جو مرکزی کردار ہیں امام ابو عاصم، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات میں ایک اور جو مرکزی کردار ہے وہ ہیں حضرت ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کے اساتذہ اور مشائخ میں سے ہیں، جبکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں ویسے کثیر تعداد میں ان سے روایات نقل کی ہیں، روایت کی ہیں، لیکن ثلاثیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 3 ثلاثیات ایسی ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید نے بیان کی، امام بخاری نے ان سے لی، اور یوں ثلاثیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکمل ہوئیں۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف تہذیب الکمال کے 29ویں جز کے صفحہ 417 پہ بیان کیا ہے
کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 3 ثلاثیات سمیت کثیر تعداد امام بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ تو جو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پوتے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان ثلاثیات کی فہرست میں ایک اور نام خلاد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ یہ خلاد بن یحییٰ ثلاثیات میں سے ان کی ایک روایت ہے، جو امام بخاری کی ثلاثیات میں ان کا حصہ ہے، وہ ایک روایت ہے۔ یہ مسعر بن کدام کے تلامذہ میں سے ہیں، اور مسعر بن کدام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں۔ تو اگر اس کا کوئی براہ راست حوالہ بالفرض نہیں ملتا تو بہرحال اس طرح بیل واسطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ دوبارہ عرض کر دوں، امام بخاری کے استاذ مسعر بن کدام کے استاذ امام ابو حنیفہ، تو اس طرح بھی یہ ثلاثیات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رول ہے۔ اب اگر اس کو جمع کیا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے، تو خلاصتاً یہ ہے کہ 22 ثلاثیات بخاری میں سے 11 ثلاثیات امام مکی بن ابراہیم کے حوالے سے ہیں۔ ثلاثیات امام بخاری میں 6 ثلاثیات امام ابو عاصم الضحاک بن مخلد النبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، 11 اور 6 17۔ 3 امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں، تو 20 ہو گئیں، اور ایک روایت خلاد بن یحییٰ کے حوالے سے ہے۔ اس سے ایک تو امام بخاری کی عالی سند کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عالی سند ثلاثیات ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے، اور جہاں ان کی عالی سند کا علم ہوتا ہے تو وہاں پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو علم حدیث ہے، اور علم حدیث میں جو آپ کا شغف تھا، اور آپ کے تلامذہ اور آپ کے جو شاگرد تھے، ان کے توسط سے جو امام بخاری کی مرویات یہ آئی ہیں، تو اس طرح ان کے بھی مقام کا علم ہوتا ہے۔ تو آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی اپنی ایک شان ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے، لیکن ان کی عالی سند ثلاثیات وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث اور آپ کی مرویات حاصل کرنے والے تلامذہ اور شاگردوں کے بغیر مکمل نہیں ہو۔